ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں۔ حمد و ثنا ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اپنی ربوبیت، الوہیت اور صفات میں تنہا بے مثال اور لا شریک لہو ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، ہادی اور رشید ہے۔ حمد و ثنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور مبعوث فرمایا، جس نے ساری دنیا میں عربوں کو اور عربوں میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے لیے چنا، اور درود و سلام ہو معلم اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنے اصحاب کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت سکھائی اور ان کا تزکیہ فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا کے لیے ان پاک ہستیوں کے لیے جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنے گھر بار، بیوی، بچے، اعز و اقارب اور جان و مال سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمارے ماں باپ فدا ہوں، ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے غلبہ اسلام کی جد و جہد کی انتہائی پرخطر سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کا شرف اور شرف خیر حاصل کیا۔ ہمارے ماں باپ قربان ہوں حضرت ابو بکر صدیق پر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیغمبرانہ بصیرت اور استقامت کے ساتھ امڑتے فتنوں کا استحصال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو حیات نو بخشی۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت عمر فاروق پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے رنجیدہ دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دے تو ہم حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ اور ہمارے ماں باپ قربان و حضرت عثمان ذو النورین پر جنہوں نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی دینے کی آرزو فرمائی۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت علی بن ابی طالب پر جنہوں نے غزوہ خیبر میں ناقابل شکست جنگجو مرحب کو آن کی آن میں جہنم رسید کر کے فتح خیبر کا علم لہرایا۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو 11 سالہ حضرت زبیر بن عوام پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کی خبر سن کر اپنے تلوار کو بے نیام کیا اور قریشی سرداروں کو مرنے اور مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر جنہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما کر فرمایا من قضا نحبہ کا شرف پایا۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت عبد الرحمن بن عوف پر جنہوں نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد سب سے پہلے برضا و رغبت منصب خلافت سے دستبردار ہو کر امت کے لیے مسئلہ خلافت کا حل آسان کر دیا۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر جنہوں نے حق و باطل کے پہلے عظیم الشان معرکہ میں مشرک باپ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید فرمایا۔ اور ہمارے ماں باپ قربان و حضرت سعد بن ابی وقاص پر جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ نبی فرما رہے ہیں صحابہ کے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو حضرت سعید بن زید پر جن کی عظیمت و استقامت حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو حضرت بلال بن رباح پر جنہوں نے مکہ کی چھلچھلاتی دھوپ میں بے سدھ پڑے ہوئے تھے اور احد کی گواہی اور صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت خباب بن ارت پر جنہوں نے دہکتے ہوئی کوئلوں پر لیٹ کر بھی اللہ اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت عمار بن یاسر پر جنہوں نے شدید تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ۔ ہمارے ماں باپ قربان و حضرت مقداد بن عمرو اسود پر جنہوں نے
غزوہ بدر سے پہلے مشرکین مکہ کو قتل کرنے اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے کا ایسا ولولہ انگیز خطاب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے تمتما اٹھا۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو کم سن حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کی جو ضد کر کے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے، اور ہمارے ماں باپ قربان ہو حضرت مصعب بن عمیر پر، جن کی شبانہ روز مخلصانہ اور حکیمانہ دعوت کے نتیجے میں مدینہ منورہ کا ہر گھر عقیدہ توحید کے نور سے جگمگا اٹھا، اور ہماری جان و مال ہر چیز قربان ہو حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سید الشہداء کا تمغہ و فضیلت جنہیں عطا فرمایا۔ ہمارے ماں باپ قربان ہو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو 19 سالہ طویل قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے باوجود انتہائی حوصلہ شکن حالات میں بھی اسلام پر ثابت قدم رہے، اسلام سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن کی خدا داد بصیرت نے محض 2 سال کی قلیل مدت میں قریش مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے ماں باپ قربان حضرت ابو سلمہ پر، جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اپنی پیاری رفیقہ حیات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت سلمہ کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے ہمارے رب تیرے پاک باز اور برگزیدہ بندوں کی یہ وہ مقدس جماعت ہے جن سے تو راضی ہوا اور جن سے وہ راضی ہوئے۔ یقیناً یہ مقدس جماعت کیا وہ جذبہ تھا، وہ قربانی تھی جس کی وجہ سے آج دین اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں اور خطے خطے میں پھیلا۔ آج لوگ سادات صحابہ کرام پر طعن تو کر لیتے ہیں مگر ان کی ناقابل فراموش قربانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں دین اسلام کے لیے صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دے کر اس دین کی آبیاری کی۔ اگرچہ یہ ممکن نہیں کہ ایک خطبہ میں اس موضوع کا احاطہ کیا جائے، لیکن البتہ چند باتیں میں آپ کے پیش خدمت رکھتا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر میرے پاس مال بہت تھا، چنانچہ میں نے یہ ارادہ کیا، دل میں سوچا کہ اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لینا چاہوں تو آج لے سکتا ہوں، کیونکہ آج میرے پاس مال ہے۔ یہ سوچ کر چنانچہ میں آدھا مال لے آیا، گھر کا آدھا مال لے آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ ہم نے آدھا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا اور اس کو صدقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا اسی قدر، یعنی جس قدر میں مال لے کر آیا ہوں اسی قدر میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا گھر کا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تب مجھے یہ کہنا پڑا، حضرت عمر فرماتے ہیں تب مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں کسی بھی چیز میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد میں حدیث نمبر 678 پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور دین کے لیے اپنے مال کو نچھاور کرنے کا ایک انداز ہے صحابہ کرام کا، جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، یعنی وہ زمین بڑی قیمتی تھی اور بڑا آپ کو محبوب تھا۔ کہتے ہیں آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو چاہے تو اصل جائیداد کو تو اپنے پاس رکھ، اصل جائیداد جو ہے، اصل تمہاری جو زمین ہے اس کو اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھ اور اس کے منافع کو صدقہ کر دے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا
کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی، نہ ہبہ کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کی وراثت میں دی جائے گی، بلکہ اس کو فقراء میں، رشتہ داروں میں، غلام آزاد کرانے میں، اللہ کے راستے میں، مہمانوں کے لیے اور مسافروں کے لیے میں وقف کرتا ہوں، میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری میں حدیث نمبر 2772 پر ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام دین کے لیے اپنے زمین کو اور اپنے مال کو وقف کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی اس میں سر فہرست ہے۔ آپ کا انداز دیکھیے، سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آستین میں، غور کیجئے گا، اپنی آستین میں 1000 دینار لے کر آئے۔ کتنے دینار؟ 1000 دینار لے کر آئے، انہیں آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینار کو دیکھا تو اپنی جھولی میں ان دینار کو الٹ پلٹ کرنے لگے اور فرمانے لگے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ان کے عمل سے نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، انداز دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حدیث نمبر 3701 پر ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت فرمائی، جسے بعد میں 4 لاکھ میں بیچا گیا، فروخت کیا گیا۔ اس حدیث کو اسی طرح امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں حدیث نمبر 3750 پر ذکر کیا گیا۔ 4 لاکھ یہ اس وقت کا ہے۔ اس وقت غور کیجئے اس کی قیمت کتنی ہوگی، 4 لاکھ اس وقت میں بیچا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ میں فاقہ سے ہوں، میں بھوکا ہوں، میں فاقے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ کسی کے پاس کچھ مل جائے، تو بیویوں کی طرف سے، تمام ازواج اور امہات المومنین کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے پھر دوسری بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، لیکن وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ میرے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جو شخص اس کو آج رات مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا۔ انصار میں سے ایک صحابی اٹھے جن کا نام ابو طلحہ ہے، ایک شخص اٹھے جن کا نام کیا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کو، ہمارے پاس آج مہمان ہے۔ اس نے کہا نہیں، صرف بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو بچوں کو کسی چیز سے بہلا پھسلا کر سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان آئے تو چراغ کو بجھا دینا اور یہ اس پر ظاہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو تم چراغ کے پاس جا کر اسے کیا کرنا، بجھا دینا۔ پھر وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضحک اللہ اللیل او عجب من فعالکما، کہ رات جو تم نے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا، جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3798۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ فرماتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، اور وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت کیوں نہ ہو۔ اور جو کوئی اپنے نفس کے حرص سے، اپنی نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ لوگ ہی کامیاب اور کامران ہیں۔ معلوم ہوا یہی آیت اسی موقع پر نازل، چونکہ اپنی ترجیح، اپنی بھوک سے دوسروں کی بھوک کی ترجیح دی۔ اور حضرت ابو طلحہ نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو لیکن میرا مہمان بھوکا نہ رہنے پائے، اور آپ نے کہا کہ بتی بجھا دینا اور مہمان پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انداز بیان
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا، نبی نے بشارت سنائی کہ تیرے اس انداز سے اللہ بہت خوش ہوا۔ اسی طرح سے سیدنا ابو طلحہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز لن تنالوا البر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم ایمان والے پکے مومن اور کامل مومن نہیں ہو سکتے، نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے، مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ اس پر اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ عثیمین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اس آیت کریمہ پر ضرور عمل کرے، زندگی میں ایک بار اپنا محبوب مال جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہو اس کو اللہ کی راہ میں ضرور وقف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے، مومن نہیں ہو سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم یہ عمل نہ کرو، اور وہ عمل کیا ہے؟ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں وقف کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو بہت زیادہ محبوب ہو۔ میرے اموال میں سے تو سب سے زیادہ پسندیدہ میرا باغ بیرحا باغ ہے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کیا کرتے تھے؟ وہاں تشریف لا کر اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس باغ کا پانی پیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ نے جب یہ فرمایا کہ یہ باغ اللہ کی راہ میں اور اس کے رسول کے لیے ہے تو میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول، جس طرح اللہ آپ کو بتائے اسے خرچ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو طلحہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہیں ہی واپس کرتے ہیں، حوالے کرتے ہیں، اب تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا، ان کو بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2747۔ معلوم کیا ہوا کہ اپنا محبوب مال صحابہ کرام اللہ کی راہ میں وقف کرتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، فلاں آدمی کی کھجور ہے، میں بھی اس کے ساتھ کھجوروں کے درخت لگا رہا ہوں، آپ اس سے فرمائیں کہ وہ کھجور مجھے دے دے تاکہ میں اسے اپنے باغ کی دیوار بنا سکوں۔ آپ نے فرمایا اس آدمی سے کہ اسے کھجور دے دو، تجھے اس کے بدلے جنت میں کھجور ملے گا۔ تو لیکن اس آدمی نے ایسا کہا کہ میں اس کھجور کو نہیں دیتا، اس نے انکار کر دیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا، اپنے کھجور کو میرے باغ کے بدلے بیچ دو، فروخت کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں نے فلاں کھجور کا درخت اپنے باغ کے بدلے میں خرید لیا ہے، آپ یہ درخت اس ضرورت مند آدمی کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی بڑے بڑے اور لمبے لمبے کھجوروں کے گچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے، باغ سے باہر نکل آؤ، میں نے اسے جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے اس کو فروخت کر دیا ہے، اسے بیچ دیا ہے۔ جنت کے کھجوروں کے درخت کے بدلے ہم نے اس باغ کو بیچ دیا۔ بیوی کہنے لگی، جواب سنیے، کہتے تو نے بڑا نفع بخش اور نفع مند فروخت اور تجارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کیسا ایمان ہوتا تھا اس وقت کی عورتوں کا بھی، بیویوں کا، کہا بہت نفع بخش تو نے تجارت کی ہے کہ جنت کے کھجوروں کے بدلے تو نے اپنا باغ فروخت کیا اور بیچ دیا۔ اسے امام احمد نے مسند احمد میں ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کے یہ مالی قربانیوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، وقت کم ہے، بہت ساری واقعات ایسے ہیں کہ انسان کے دل لرز جائیں۔ ایک دفعہ جنگ تبوک کے موقع پر تو ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے رات بھر محنت کیا، اس کے بعد چند کھجوریں
تقریباً 2-2.5 کلو کھجورے جو ان کو اجرت میں، جو ان کو مزدوری میں ملے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دیے. تو منافقین نے ان کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ اس سے ان چند کھجوروں کے ساتھ، چند سیر کھجوروں کے ساتھ کیا اتنی بڑی جنگ لڑی جائے گی؟ یہ مذاق اڑایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ کا دل دہل گیا. کہنے لگے ان کھجوروں کو تمام مال پر بکھیر دو، یہ کھجوریں تمام اموال پر حاوی ہیں. اللہ اکبر. تمام مالوں پر بکھیر دیا گیا ان کھجوروں کو. کہا کہ یہ کھجوریں جو ہے تمام اموال پر حاوی ہیں. کیسے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کتنا دے رہے ہو، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے میں سے کتنا دے رہے ہو. رات بھر انہوں نے مزدوری کی، جو کھجوریں اجرت کا ملی تھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ان کھجوروں کو تمام اموال پر کہا کہ اس کو بکھیر دو، یہ سب پر حاوی ہیں. اللہ اکبر. ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا. جذبہ جب جنون بنتے ہیں تب انسان کا ایمان جو ہے وہ اس کی لذت کو پاتا ہے. ایک انداز بتاؤں، حدیث لے جائیے یہاں سے. حضرت امام احمد نے مسند احمد میں یہ روایت کو ذکر کیا ہے. واقعہ ہے جنگ بدر کا. جنگ بدر سے صحابہ کرام نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام صفران پر آ کر سوال کیا، صحابہ کرام سے مشورہ لیا. کہا مجھے مشورہ دو، اب تو جس لیے آئے تھے وہ معاملہ نہیں ہوا، اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، اس کے لیے مشورہ دو. مشورہ میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے رسول ہم آپ پر فدا، آپ کے فیصلے پر راضی ہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں. اس کے بعد آپ پھر خاموش ہیں. ایک آدمی اٹھا، کہا اے اللہ کے رسول تم انصاریوں سے کچھ کہلوانا چاہتے ہیں. ابو بکر یہ مہاجر تھے، حضرت عمر یہ مہاجر تھے، انصار میں سے کوئی نہیں اٹھ رہے ہیں. صحابہ کرام خاموش ہیں. تو ایک آدمی اٹھا، کہا اے انصاریوں نبی تم سے کچھ سننا چاہتے ہیں. اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود اٹھے، یہ انصاری صحابی ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو اور جہاد کرو اور لڑو. اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی آپ تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہماری لاشوں پر چڑھ کر اسے آپ تک پہنچنا ہوگا. ہم آپ تک کسی کو پہنچنے نہیں دیں گے، اور آپ اگر ہمیں حکم دے تو ہم اپنے گھوڑوں کو، اپنے اونٹوں کو اس دنیا کی چھوڑ تک پہنچا دے جہاں آخری آبادی ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت مقداد بن اسود اٹھے. اور ایک دوسری روایت ہے امام حاکم مستدرک علی الصحیحین کے اندر، راوی حضرت انس بن مالک ہے، فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ طلب کیا تو اس وقت ایک صحابی رسول اٹھے، حضرت سعد بن عبادہ. اللہ جذبہ دیکھیے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے. آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، اور ہمیں معلوم ہو کہ سمندر کے بعد بھی آبادی ہے تو آپ کا دل لے کر سمندر کے اس چھوڑ تک پہنچیں گے جہاں اس دنیا کا اختتام ہوتا ہے، جہاں یہ دنیا ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا جنون بن گیا، اور اللہ کے راہ میں اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا ایسا جنون تھا کہ بس اللہ کہے اور اللہ کا دین رہے. اس سرزمین پر اگر کسی کا قانون چلے، کسی کی بات چلے تو صرف اللہ رب العزت کی بات ہو. یہ جذبہ جب جنون بنتے ہیں تب اسلام یہ 57 کنٹریاں ہمارے اور آپ کی آزاد کی ہوئی نہیں ہیں. اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تو کون جانتا تھا اسلام کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا. یہ جو کنٹریاں آج ہیں جس پر ہم اور آپ فخر کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی دین ہے. آج ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹا کر یہ ہمارے حوالے کیا تھا، اور آج ہم اس دین کو، اسلام کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یہ اس پر ہم جتنا روئیں اتنا کم ہے. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں پہلے پر جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اپنا اسلام ظاہر کیا، وہ 7 افراد تھے، 7 صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے،
اور ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمار تھے، ان کی والدہ حضرت سمیہ تھی، اور حضرت صہیب تھے، اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی ایذا رسانیوں سے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کو بچایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے سبب ان کو محفوظ رکھا گیا. رہے باقی لوگ تو ان کو مشرکین نے پکڑا اور لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا. لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو دھوپ میں، چھلچھلاتی ہوئی دھوپ میں، ریگستان تھا، آج جیسا وہاں عرب نہیں تھا، ریگستان تھا، چھلچھلاتی ہوئی دھوپ ہوا کرتی تھی، ان کو لوہے کے زرہیں ڈال کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا. چنانچہ ان میں سے ہر ایک سے مشرکین نے جو چاہا وہ کہلوایا، اور بظاہر جو مزینہ مسلمان ہوئے تھے بظاہر انہوں نے اپنی زبان سے جو مشرکین نے کہلوایا وہ کہہ دیا، سوائے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان کو بالکل حقیر سمجھا. کہا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے میری جان کوئی معنی نہیں رکھتی، بالکل حقیر جانا، اور ان کی قوم نے بھی ان کو حقیر جانا. چنانچہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا. وہ ان کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے اور وہ عہد عہد کے نعرے کو بلند کیا کرتے تھے، وہ عہد عہد پکارا کرتے تھے. اسے امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 150 پر ذکر کیا ہے. یہ تھا اسلام کے لیے صحابہ کرام کی ایک مخصوص انداز میں مختصر سی قربانیوں کا ایک نظارہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی صحبت باقی رکھی تو اور بھی دردناک اور خوفناک واقعات ایسے صحابہ کرام کے ہیں جنہیں سن کر ہمارا دل اور آپ کا دل بالکل رونے لگے اور تڑپ اٹھے کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں، ہر چیز کو قربان کیا، ہر لذت، ہر خواہش، ہر تمنا کو دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے قربان کیا ہے. لیکن ہم نے اس دین کو کیا کیا ہے، اس کی قدر کیا کی ہے، تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے. ابھی 2 دنوں پہلے ہم محرم میں دیکھ چکے کیسا دین کو ہم مسلمانوں نے تماشا اور کھیل بنایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین اس امت کو ہدایت کی توفیق دے. یا رب العالمین ایسا جذبہ ایمان عطا فرما جیسا کہ صحابہ کرام کو تو نے عطا فرمایا تھا. یا رب العالمین اپنے دین اور تیری راہ میں ختم اور تیری راہ میں جہاد کرنے کا تمام مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ پیدا فرما. یا رب العالمین تیرے دین کی سربلندی میں ہر چیز کو قربان کر دینے کا مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا فرما. یا رب العالمین ہماری دعا کو تو اپنی فضل اپنے کرم سے قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.